السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود اور میں ہوں مہر شیر۔ ایک طرف ڈی جی آئی ایس پی آر اور وزیر اطلاعات نے مردم شماری کے حوالے سے جوائنٹ پریس کانفرنس کی، اور دوسری طرف وہ فیصلہ جس کی توقع تمام سیاسی قیادت کو گزرے ہفتے کے آخری دنوں میں تھی، اب وہی فیصلہ اسی ہفتے یقیناً سامنے آ ہی جائے گا۔ اور اس دوران مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں موجود ہیں اور سابق صدر آصف علی زرداری صاحب اسلام آباد سے کراچی واپس چلے گئے ہیں۔ ان ایشوز کے علاوہ باقی اہم ایشوز کو بھی آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام جی، اور ناظرین ڈاکٹر صاحب، مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں موجود ہیں۔ مریم نواز صاحبہ اسلام آباد میں خاموشی سے موجود ہیں پچھلے 4-5 روز سے، اور وہ کس طرح سے پیناما اور ڈان لیکس کا غالباً انتظار کر رہی ہیں جو مسلم لیگ کے وزراء اور وزیر اعظم ہاؤس کے لوگ بتا رہے ہیں۔ کبھی اس طرح سے مریم نواز صاحبہ کو اتنے دن تک ٹویٹر سے اور سوشل میڈیا سے غائب اور خاموشی کے ساتھ نہیں دیکھا گیا جس طرح ان کو ان دنوں میں دیکھا گیا۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ زرداری صاحب کراچی میں ہیں، اسلام آباد سے وہ کراچی چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیویٹی سامنے نہیں آئی۔ وہ لاہور، ایک اطلاع ہے کہ وہ لاہور جائیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ خیبر پختونخوا جائیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید مجھ سے باہر چلے جائیں، لیکن ابھی چونکہ لیکن خبر آئی ہے کہ ابھی آئی ہے بلکہ کہ ڈاکٹر عاصم سے ملاقات کے لیے کراچی میں، تو بس کی پہلی ایکٹیویٹی ان کی سامنے، میں نے کہا نا بس ڈاکٹر عاصم کے علاوہ کراچی میں غالباً کوئی ایکٹیویٹی ہے نہیں زرداری صاحب کی۔ وہ کراچی میں یا تو کوئی ان سے شخصیات ملتی ہیں، شمولیت کے اعلان کر دیتی ہیں۔ عرفان اللہ مروت غالباً دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے۔ لیکن میں ذرا یہ پیناما، سب انتظار کر رہے ہیں پیناما کا۔ عاصم حسین بے چین ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عاصم حسین صاحب کے پاس زرداری صاحب کو اس بار اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ عاصم حسین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیناما کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر میرے اوپر نیب کے اور مزید کیسز بننے جا رہے ہیں اور یہ لوڑا لپا ہو رہا ہے، تو عاصم حسین بے چین ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ عاصم حسین کو زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کو صرف یہ مسئلہ ہے کہ میں کسی طرح باہر نکلوں، وہ اپنے ہی ہسپتال میں داخل ہیں۔ لیکن چونکہ اب یہ بھی خطرہ ہے کہ ان کو جو جعلی سرٹیفکیٹس جنہوں نے بیماریوں کے جمع کروائے ہیں ان کو واپس کہیں مٹھا رام یا سینٹرل جیل میں پہنچا دیا جائے، تو عاصم حسین اس لیے پریشان ہے اور زرداری صاحب کو وہاں جانا پڑتا ہے۔ اور دیکھیں جس ہسپتال میں جاتے ہیں وہاں پہ گٹر کھولا ہوا ہے، وہ گٹر کو تو بند کروا دیں کم سے کم۔ وہ گٹر کا پانی رستے میں بہ رہا ہے، وہ لیکن وہ پتہ نہیں ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں یا گاڑی میں جاتے ہیں، وہ گٹر سارا راستہ خراب ہوا ہے۔ اچھا، میں آتا ہوں ذرا بعد میں کہ یہ پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے پیناما کے بارے میں، مریم نواز صاحبہ کیا سوچ رہی ہیں، میاں نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں، اور پیناما لیکس کا فیصلہ اب تو جیسے آپ نے کہا کہ آ ہی جانا چاہیے، اب تو نہیں آئے گا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا، لیکن اس سے پہلے ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کام حکومت کرنے جا رہی ہے، اور وہ پلان بڑا عجیب و غریب قسم کا منصوبہ ہے، اور وہ منصوبہ جو گورنمنٹ نے بنایا ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ یہ کیسے منصوبہ انہوں نے بنایا ہے۔ جیسے آپ کو میں نے کہا تھا نا ایک زمانے میں وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ صدر بن جائیں، خاموشی چھا گئی تھی کیونکہ بات پہلے آؤٹ ہو گئی تھی۔ اچھا، اب یہ انہوں نے ایک اور ان کے دماغ میں ذہن میں بات ہے، لیکن اس بار طرح انٹیلیجنٹ غالباً مشورہ ہے، جس کسی نے بھی دیا ہے ان کو بڑا انٹیلیجنٹلی دیا ہے۔ نواز شریف صاحب کی حکومت جو ہے نا، وہ تنقید سے بہت پریشان ہے۔ وہ کبھی بھی ماضی میں بھی جب مسلم لیگ نواز کی حکومتیں رہی ہیں تو وہ تنقید برداشت نہیں کرتے، مکمل وفاداری بھی نہیں، مکمل وفاداری۔ مطلب آپ گھٹنوں کو نہیں ہاتھ لگائیں، آپ پیروں کو ہاتھ لگا کے بلکہ پیروں کو چاٹیں، اس طرح کی وفاداری۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ پہ بڑی حد تک تو انہوں نے قابو پا لیا، خرید لیا، پیمرا انہوں نے بٹھا دیا وہاں جا کے ایک عجیب و غریب شخصیت کو جس کا معاملہ چل رہا ہے عدالتوں کے اندر۔ لیکن سوشل میڈیا ان کی قابو میں نہیں آیا۔ سوشل میڈیا، پھر انہوں نے اربوں روپے ٹھونک دیا اس کے اوپر، جو ہے وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل اور لوگ ہائر کر لیے، اور برانڈ نواز شریف اور وہ حکومت کہا کہ، لیکن پریشان، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ پریشان ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے بڑی تنقید کی، پیپلز پارٹی میں میرے خیال سے مجھ سے زیادہ تو کسی نے تنقید نہیں کی ہوگی، باقی لوگوں نے بھی نہیں۔ پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا کہ وہ سوشل میڈیا اربوں روپیہ جھونک کے اور جعلی اکاؤنٹ بن جائیں، اور یہ وہ نہیں، یہ انہی کا ذہن ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پر یہ آ کے زبردست ہو گئے، وہ اسٹریٹجک میڈیا سیل نے بلکہ مروانے میں زیادہ رول پلے کی ہے، تو وہاں پہ سناٹا ہے۔ اب دیکھیں نا، پی آئی ڈی کی رونق اجڑ چکی ہے، یعنی آج بھی جو مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری بہن ہے،
انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کیا میں اس کا مختصر ذکر کر کے آگے پھر دوبارہ آؤں گا بعد میں. انہوں نے پریس کانفرنس کی, ڈی جی آئی SPR صاحب بیٹھے ہوئے تھے جی, اور اس میں انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ نے یہ پہلے سے طے کر لیا, مارک کر لیا. ایک تو گرین دوپٹہ بڑا اچھا لگ رہا تھا پھر میچنگ کے ساتھ, اور ذرا قومی تشخص بھی اجاگر ہوتا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی ذہن میں آتی ہیں. لیکن جو دوسری بات تھی وہ کہ ڈی جی آئی SPR ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سامنے مکمل پابندی تھی کہ مردم شماری کے علاوہ اگر کسی نے کوئی بات بھی کی تو اس کے سر پہ جا کے ڈنڈا کیا, پتہ نہیں کیا کرو اس کے ساتھ. یعنی کوئی یہ نہ پوچھ لے کور کمانڈرز کانفرنس کا ڈی جی آئی SPR سے, وہ بھی تو ساتھ بیٹھے ہیں نا, تو مردم شماری کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں, مطلب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں پر کوئی یہ پوچھے کہ سر وہ. اچھا, ڈی جی آئی SPR جو ہمارے نئے ہیں انہوں نے بھی ابھی تک کوئی الگ سے پریس بریفنگ کرنے کی میرا خیال سے ایک آدھ کی ہے انہوں نے, لیکن ہاں ایک آدھ, لیکن آج مکمل مطلب کچھ غلطی سے یہ نہ پوچھ لے گی جی پرسوں جو آپ کا کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی ڈان لیکس پہ کیا ڈسکشن ہوئی, ذرا بتائیں تو صحیح نا. یا مریم نواز صاحب آپ بھی ساتھ بیٹھی ہیں, آپ بھی ساتھ بیٹھی ہیں, ذرا آپ ان سے پوچھ کے بتا دیں, آپ دونوں بیٹھے ہیں, سول ملٹری لیڈرشپ بتائے نا, پبلک قوم بھی تو کہیں یہ 20-21-22 کروڑ جو ملک میں رکھے ہوئے آپ نے لوگ, ان کو آپ سول ملٹری دونوں بتائیں تو صحیح کیا سیاپا تھا ہے, ڈان لیکس کب آئے گا. یہ تو ایشو کیا, فوجی عدالتیں ٹھوس, کدھر گئی فوجی عدالتیں, فاٹا اصلاحات غائب, کتنا شور مچا ہوا تھا جی, فوجی عدالتیں فاٹا اصلاحات ہو گیا تو غائب سارے جی, دونوں ایشوز پر اور آج بھی دونوں آئے ایک ساتھ. تو مجھے پوری امید تھی کہ ڈی جی آئی SPR اور وفاقی وزیر مملکت مریم اورنگزیب صاحبہ دونوں سے یہ ایک سوال ہوگا کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کو دیکھ کے ملک کی سول اور فوجی قیادت ایک ساتھ ہمیں نظر آ رہی ہے, وہ براہ کرم یہ بتائیں کہ وہ نیشنل ایکشن پلان کے جو 17 پوائنٹس ہیں ان کا کیا بنا, وہ جو مدرسہ اصلاحات اور لیکن مردم شماری. چلیے جی, مردم شماری جو کہ انہوں نے نہیں کروانی, سیاسی حکومت نہیں, یہ سپریم کورٹ کروا رہی ہے. یہ جیسے کمیشن بنا کے زبردست ہوں گے نا, یہ زبردستی کروا رہے ہیں مردم شماری کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ترقیاتی بجٹ کھائے جائیں گے, نئی حلقہ بندیاں ہوں گی, نئے سرے سے یہ طے ہوگا. یہ تو خاندانوں نے اپنے جو لوٹ مار کے اشرافی و بدماشی ہیں انہوں نے کروائی ہوئی ہے نا مردم شماری, اس کے بعد کیوں نہیں کروائی انہوں نے مردم شماری, یہ تو سپریم کورٹ کے کہنے پہ ہو رہی ہے. اور اس کے نتیجے میں یعنی یہ حلقے چینج ہوں گے. اچھا, کراچی میں وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ کی آبادی ہے, 3 کروڑ ہو سکتا ہے, 3 کروڑ ہو سکتا ہے 50 لاکھ بھی نہ ہو سکتا ہے 5 کروڑ, ہمیں کیا پتا بھائی. وہ کہہ رہے ہیں 3 کروڑ ہے. احسن اقبال صاحب نے مزید ایک اور بیان دے دیا, ہمارے وفاقی وزیر, وہ کہہ رہے ہیں کراچی میں پختون زیادہ ہے. بھی نہیں کہہ رہے, وہ کہہ رہے ہیں اب اس مرحلے پہ یہ حساس موضوع ہے. اچھا, جو فاٹا میں اور جو آپریشن ضرب عضب ہوا ہے اور پچھلے جو 10-12 سالوں میں وہاں پہ جنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں اور فاٹا کے علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں, لوگ وہاں سے خاندان وہاں سے ہجرت کر گئے بڑی تعداد میں اور چلے گئے ادھر ادھر جا کے آباد ہو گئے. IDPs. اب فاٹا سیکریٹریٹ کہہ رہا ہے کہ کوئی IDP ملک میں ہے ہی نہیں, سارے اپنے گھروں کو جا چکے ہیں واپس. اچھا, وہ فاٹا سیکریٹریٹ کا یہ دعویٰ ہے. کراچی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہاں پہ موجود ہیں. وہ بلوچستان میں وہ سارے سابق وزرائے اعلیٰ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مردم شماری مانیں گے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بلوچ کم ہو اور پختون زیادہ. وہ ایک مطلب یہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے. اس کو انہوں نے, مجھے تو اللہ کرے ہو جائے 2 لاکھ فوجی آ کے ان کی مدد کر دیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو یہ جس طرح ہینڈل کر رہے ہیں, انہیں فوجی عدالتیں سے سنبھالی نہیں جا رہی, فاٹا اصلاحات سے سنبھالی نہیں جا رہی, نیشنل پلان سے سنبھالا نہیں جا رہا. پرائرٹی نمبر 1 یہ کہ پیسہ بچاؤ پینما کا اور یہاں سے بھاگو ملک سے جس کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں مردم شو اور اس میں یعنی آج فارمیٹ بڑی عجیب تھا. یعنی یا تو ادارہ شماریات والے کو بٹھا دیتے, وہ جو شریف آدمی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, مجھے نہیں پتا کون تھے وہ, ان کا میں معذرت نہیں چاہیے, وہ میرے خیال سے ادارہ شماریات کے ہی ہوں گے, ان سے کروا دیتے. وہ تو مریم اورنگزیب صاحبہ پریس کانفرنس فرما رہی ہیں کہ ہماری یہ بھی ہماری حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم بندے گن رہے ہیں. اچھا چلیں جی, اب جو دوسری ہماری بہن ہے, جو اصل ہماری بڑی بہن ہے, وہ غائب ہے, مطلب وہ ان کا بہرحال. اچھا میں آپ کو بتاؤں یہ پلان کیا جو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک اور منصوبہ بنایا ہے, وہ تنقید والا, اس پہ آ جاتے ہیں واپس. جی دیکھیں, مارکیٹنگ کی دنیا ہے,
مارکیٹنگ، یعنی مارکیٹنگ کی دنیا ہے. اس دنیا میں آپ جنگیں بھی بیچتے ہیں. آپ بیچتے ہیں عراق وار، بہت بڑی انڈسٹری ہے نا، اسلحے کی انڈسٹری، ویپنز. آپ نے عراق وار بیچی کہ یہاں پہ ویپنز نکلیں گے، یہ نکلے گا، وہ نکلے گا، فلاں. لیبیا کی جنگ آپ نے بیچی، افغانستان کی جنگ آپ نے بیچی. کسی کو آج اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ لیتھیم کس کام آتا ہے، جو سب سے ایک دنیا کا ایکسپینسو ترین جو کو آپ کہیں کہ ایک ایلیمنٹ ہے، یہ دھات ہے، وہ لیتھیم کس کام آتا ہے، اور اس کا کتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے افغانستان میں. افغانستان میں صرف یہ طالبان اور داعش وائی سے ہٹ کے اور بہت سارا کھیل ہے افغانستان میں. لیتھیم ہے بڑے، لیتھیم کا سب سے بڑے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ افغانستان میں. تو وہاں کیوں فوجیں گھسی ہوئی ہیں؟ کئی مقاصد ہیں. اچھا چائنا یہ وہ کنٹین کرنا ہے، چائنا کا گریڈ گیم کرنا سارا، لیتھیم کو بھی رکھے نا کہیں بیچ میں درمیان میں. آپ عراق کے اندر کہیں آئل کو بھی تو رکھے نا داعش وائش کے ساتھ. اچھا اب مارکیٹنگ کا دور ہے. اس مارکیٹنگ کے دور میں یعنی یہ صورتحال ہے کہ آپ، اچھا اور جو سب سے زیادہ چیز بکتی ہے نا، وہ بکتا ہے خوف، ڈر. جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی نا، آپ کو ڈرا دیا جاتا ہے. یعنی آپ ڈر جاتے ہیں کہ یہ جو پانی ہے، یہ اس پانی کو پینے سے آپ کے جسم کے اندر یہ منرلز کم ہو جائیں گے، آپ کا قد چھوٹا رہ جائے گا. ریسرچ ہوئی ہے، پتہ نہیں کیلیفورنیا میں ہوئی ہے، یہ چائنا میں ہوئی ہے. تو آپ 25 سال پہلے، 25-30 سال پہلے آپ کو کسی شخص کے ہاتھ میں پانی کی بوٹل نظر نہیں آتی ہوگی. جی یہ ہوتا تھا پانی واٹر بوائل کر لیں، پھر پتہ نہیں بوائل نہیں کرنا، پھر پانی کو آپ نے بوٹلز میں سے، اور اس وقت وہ ٹریلینز کی انڈسٹری ہے. یہ جو منرل واٹر کے سب 2 نمبر پانی ہے سارا اس میں. اچھا اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ آرگینک فوڈ کہاں سے آیا اچانک؟ آرگینک فوڈ، ٹھیک ہے نا، آرگینک فوڈ کھائیں، اس میں خاص بیج ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ کر کر کے نا آپ کو ڈرا. اسی طرح خوف کی انڈسٹری ہے. خوف کی انڈسٹری ہے نا کہ آپ سپلیمنٹ کھائیں، فلانا کھائیں، کیلشیم کم ہو گیا، یہ کم ہو گیا. جو آپ بڑے بوڑھوں سے پوچھیں اپنے خاندانوں میں تو کبھی یہ چیزیں تھیں نہیں. یہ حالیہ عرصے کے کیا ہے نا، یہ 15-20 سال کا روز ایک نئی چیز آتی ہے نا مارکیٹ میں، روز ایک نئی چیز آٹی ہے، اور آپ کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ نہیں کیا تو ایسے ہو جائے گا، یہ نہیں کیا ایسے ہو جائے گا. اچھا خوف کی مارکیٹ بہت بڑی ہے. خوف کی مارکیٹ یہ ہے کہ ٹریلینز کا اس وقت کاروبار چل رہا ہے. آپ کی یہ جیمرز، آپ کی بلٹ پروف گاڑیاں، آپ کون سے ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں، کہاں ٹھہریں، آپ گارڈز لے کے چلیں، آپ کی ایئرپورٹس، اسکینرز، یہ سارا کچھ. یہ تو یہ جو خوف کی ہے نا انڈسٹری، یہ اپنی جگہ انڈسٹری ہے. اچھا خوف جو ہے وہ انسان کو اپنا بھی ہے، اور پیسے کا بھی خوف ہے، اور پاور کا بھی خوف ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں نا پلان کیا ہے ان کا. دیکھیں آپ ہوٹل میں جائیں، مجھے کسی نے وہ واقعہ ایک بھیجا، بتایا کسی محترم نے، تو میں بڑا حیران ہوا سن کے. انہوں نے کہا کہ میں ایک ہوٹل میں گیا، ہوٹل میں جا کے میں نے ان سے کہا کہ آپ کی سب سے ڈش کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا جی ڈش 65 ہے، ہماری اسپیشلٹی ہے. کسی کوئی نیا ریسٹورینٹ کھلا ہوا، تو وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی یہ چائنا کے رائس آتے ہیں، جاپان سے گھی آتا ہے اس کا، فرانس کا وہ آئل ڈلتا ہے، پتہ نہیں اس میں چاول آتے ہیں وہاں سے، وہ ہم تھوڑی سی وہ پھر زیرہ ڈالتے ہیں وہاں سے، یہ خاص بناتے ہیں اس کو، 25 منٹ تک ہم رکھتے ہیں، اس کے بعد کر آ کے سارا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا یہ لے آؤ، یہ بیسٹ ہے. 65 نے کہا سر میری چوائس ہے وہ 65. وہ سرو کرنے آئے، اس کے ساتھ وہ پوری VIP سیکورٹی. کہا سر 20 منٹس لگیں گے اس میں، 20 منٹس آپ کو ویٹ ہے، اس سے پہلے ہی پک نہیں سکتا. انہوں نے کہا لے آؤ بھائی 20 منٹس. وہ بیٹھ گئے، آس پاس میوزک چل رہا ہے، یہ وہ سارا، لوگ گپے لگا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. وہ جناب جب لائے بڑے طریقے کے ساتھ ایک چاندی کا اتنا بڑا سا تھال، اور ساتھ اس کے ایک خاتون آ رہی ہیں ساتھ، اور سرو کیا انہوں نے آگے نیپکن کھول کے. وہ بندہ کہتا ہے میں نے منہ میں ڈالا وہ جو زبردست سی چیز تھی، تو کھچڑی. یہ کھچڑی نہیں ہوتی جی، یہ چڑیا لائی دال کا دانا، اور وہ کوا تھا یا پتہ نہیں کون تھا دوسرا، وہ بھی چڑا تھا، تو وہ کھچڑی. اچھا کہتا کھچڑی میں نے کھائی، اور ساتھ میں نے وہ کولڈ ڈرنک پی، اور اس کے بعد میں اٹھا، میں نے بل چیک کیا تو 2500 روپے کی کھچڑی تھی، اور 500 روپے کا ساتھ جو کولڈ ڈرنک تھی 500 روپے تھی. کہتا ہے اٹھ کے بہانے لگا، نکلنے لگا، دربان کہہ رہا ہے صاحب السلام علیکم. صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں صاحب آپ، کیسے ہیں صاحب، ٹھیک ہیں. اچھا گاڑی میں نے وہ پارکنگ میں کھڑی ہوئی تھی. کہتا ہے میں نے کوئی 6000 روپے کی کھچڑی کھائی، اور یہ دنیا کی مہنگی ترین کھچڑی تھی مارکیٹنگ کی وجہ سے. اچھا اب ان کا کیا مسئلہ ہوا ہے؟ انہوں نے خود بنوائے ہیں وہ پیجز جن پہ توہین رسالت، اور ان کو انہوں نے خاموشی سے، جو لوگ یہاں بات کر رہے ہیں ابھی وانوں میں، اور کافی حد تک یہ بات سامنے بھی آئے گی، انہوں نے، بعض لوگوں نے خود بنا لیے ہوں گے، بعض لوگ
دماغ تو خراب ہے نا لوگوں کے, پاگل تو ہیں لوگ, توہین رسالت پہ انہوں نے بکواس شروع کی. انہوں نے خاموشی سے اس معاملے کو جانے دیا, انہوں نے کہا کرتے رہو, انہوں نے کوئی ایکشن ہوا, کچھ نہیں ہوا, خاموشی. اس کے نتیجے میں ایک رد عمل معاشرے میں آیا کہ توہین رسالت, توہین صحابہ, توہین اہل بیت ہو رہی ہے, سارا ہو رہا ہے. اچھا یہ خاموش بیٹھے ہیں, یہ خاموش, بلکہ اس میں سے ایک اور بندے کو انہوں نے پکڑا, اس کے بعد چھوڑ بھی دیا, وہ پیجز پھر ایکٹیو ہو گئے. یعنی یہ خود حکومت انوالو ہے نا. اچھا اسلام آباد ہائی کورٹ آ گئی بیچ میں, انہوں نے ایکشن لیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ کیا ہے, ایف آئی آر کاٹیں سارا, اور وہ بندے نکل گئے باہر. کچھ پیجز ایکٹیو ہیں, اب سوسائٹی معاشرے کو تقسیم کرنا ہے نا آپ نے. وہ پیجز, وہ جو صفحات ہیں فیس بک کے, پاکستان میں اس وقت تعداد جو ہے وہ 2.5 سے 3 کروڑ افراد جو ہیں وہ فیس بک استعمال کر رہے ہیں, 2.5 سے 3 کروڑ. اور اس میں جو سب سے خوفناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جو 2/3 پاپولیشن ہے وہ 25 سال سے کم عمر ہے فیس بک پیجز پہ, اور 6 لاکھ اس میں 60% خواتین ہیں, لڑکیاں زیادہ استعمال کر رہی ہیں. اچھا یہ بارف ہے. اب انہوں نے کہا کہ پیجز کو ادھر سے چلنے دیا, ادھر سے وہ معاشرے میں رد عمل آیا, ہائی کورٹ نے ایکشن لیا, اور اس کے نتیجے میں ایف آئی آر درج کرا لی انہوں نے. اور یہ جا کہاں پہ رہے ہیں, یہ پلان یہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی جائے, مکمل سوشل میڈیا اس طرح بین کر دیا جیسے یوٹیوب بین کیا تھا. اور یوٹیوب بین کیا تھا تو یاد ہے آپ کو کس ایشو پہ بین ہوا تھا, کہ وہاں پہ توہین رسالت ہوئی تھی, توہین رسالت ہوئی, جلوس نکلے, لوگوں کا رد عمل آیا. حالانکہ چکر کچھ اور تھا, اس وقت فیس بک پر, اس وقت یوٹیوب پہ اس وقت کے حکمرانوں کے کچھ اسکینڈلز آنے والے تھے, اور لوگ فیس بک پہ اس کو اپلوڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, فیس بک پہ یوٹیوب پہ ڈال رہے تھے. انہوں نے یوٹیوب کو پہلے بلاک کر کے سارا وہ سلسلہ کیا کہ یوٹیوب, بالکل لوگ یوٹیوب سے بیزار ہو جائیں اور لوگ فیس بک پہ آ جائیں. فیس بک ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, فیس بک اور ٹویٹر بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اس کو کیسے ہینڈل کیسے کریں. عدالت کا فیصلہ آنا ہے, الیکشن ہونا ہے, تو پلاننگ ان کی غالباً یہ ہے, ان کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی چونکہ ناکام ہوئی ہے بری طرح سے حکمرانوں کی. تو انہوں نے اب مجھے بتائیں گے کوئی ایک وزیر, انوشا رحمان صاحبہ, آئی ٹی منسٹر, کوئی ایک شخصیت آپ کو سامنے نظر آئی ہے توہین رسالت کے پیپرز کے اوپر بات کسی نے بیان دیا ہے چھوٹا سا, کسی نے ان کے وظیفہ خوار درباریوں میں سے کسی نے کوئی کالم لکھا ہے, کوئی بات کسی نے, کھیل اپنا ہے نا سارا, سارے خاموش بیٹھے ہیں. انہوں نے معاشرے کے اندر ہیجان بپا کیا ہے, اور آخر میں یہ سب کو بند کر دیں گے, سب کے سب بند ہو جائیں گے. اس وقت جو توہین رسالت کا معاملہ ہوا تھا یوٹیوب پہ, تو اس وقت کیا ہوا تھا کہ ایک گروپ ادھر کھڑا تھا, ایک گروپ ادھر کھڑا تھا, ایک کہتا بند کرو, ایک کہتا نہیں کرو, اور آخر میں بند ہو گیا, اور سب روتے رہ گئے کہ کھولو کر. 4 سال بعد اچانک کھول دیا انہوں نے, پتہ نہیں یوٹیوب پہ کیا ہوتا ہے. اب بات یہ ساری کہ اب یہ فیس بک اور ٹویٹر کی طرف یہ جا رہے ہیں, اور انہوں نے ہیجان بپا کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, کوئی ایک وزیر, یعنی پھٹیچر اور یہ رولا کٹا فلانا کے پیچھے لگائے ہوئے لوگ لگے ہوئے سارے, اور اصل کھیل یہ پیچھے تماشا انہوں نے سجایا, اور یہ اب آزادی اظہار رائے کے اوپر ایک بڑی پابندی لگانے کا سوچ رہے ہیں. سہارا یہ کیا لیں گے کہ دیکھیں جی ہم تو بڑے نیک پرہیزگار لوگ تھے. اب دیکھیں نا, کل میں نے کہا نا, ایک جیب میں نجم سیٹھی, ایک جیب میں مولانا عرفان صدیقی. کل بھی وزیر اعظم جب وہ پولیس کی اس میں گئے ہیں تو پولیس کا کوئی خطاب کر رہے تھے, نہیں جامعہ نعیمیہ جب گئے ہیں, جامعہ نعیمیہ جب گئے ہیں تو نجم سیٹھی غائب. جب وہ دوسری جگہ پہنچے دوسرے فنکشن میں تو نجم سیٹھی موجود, اور تو ایک جگہ کچھ کہانی, ایک جگہ کچھ کہانی, ادھر بھی کھیلو ادھر بھی کھیلو. ایک وزیر ان کا, ایک مشیر ان کا, ایک بندہ پی آئی ڈی میں, اس کو آرڈر سے باقاعدہ کہ توہین رسالت پہ بات نہیں کرنی, اس کو کورٹ کے تھرو کرواؤ, اور اس کے بعد یہ کام دھڑن تختہ کرا دو پورے سوشل میڈیا کا. اب لوگوں کا کام ہے کہ اپنی آزادی کو کیسے برقرار رکھتے ہیں, یہ توہین رسالت کے معاملے سے کیسے نبٹتے ہیں. انتہائی حساس معاملہ, انتہائی حساس معاملہ قوم کے لیے. لیکن پلاننگ حکمرانوں کی کچھ اور ہے. جی, دو طبقے آپس میں لڑوا کے, اور بالکل. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے پیناما کیس کا فیصلہ جو کہ اس ہفتے سامنے آ سکتا ہے, اور ملکی سیاست میں آ ہی جائے گا, مانا کیا ہے تو آئے گا ہی. ڈاکٹر صاحب امید تو یہی ہے. جی, اور جو اس وقت خاموشی کا پیریڈ ہے, اس میں تیاریاں ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ کا کیا رول ہو سکتا ہے, اور کیا آصف علی زرداری صاحب
واپس اسلام آباد آئیں گے، اس پر بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، یہ کافی اہم دن ہے، خاموشی کا پیریڈ ہے لیکن یہ کافی اہم دن ہے کیونکہ پینما کا فیصلہ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور امید ہے کہ اسی ہفتے سامنے آ جائے۔ تو اس وقت مریم نواز صاحبہ وہ واپس ملک آ چکی ہیں، تو ان کی کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے، ان کا کیا رول ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو تو غالباً فیملی نے خاموش کروایا ہے۔ میں نے کچھ عرصے پہلے جب وہ لنڈن جا رہی تھیں تو میں نے اس سے پہلے بات کی تھی کہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ غالباً جو کہ ایک ظاہر خاموش رہتی ہیں، خاموشی اختیار کرتی ہیں اور بہت سنجیدہ مزاج ہے ان کا، اور یقیناً جو کچھ پینما میں ہوا ہے، پینما مقدمے میں نے پہلے بھی بات کی کہ مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں کہ وہ کون سے مشیران گرامی ہیں جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا وزیر اعظم کو کہ وہ اس کو عدالت میں لے جائیں اور ٹی او آرز اور پارلیمنٹ میں اور وہاں سے ہٹ کے سارا اور عدالت میں لے جائیں۔ جو کچھ 126 دن ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ وہ اس سے زیادہ، دیکھیں مطلب زرداری صاحب، دیکھیں ہر ایک پرسنالٹی، تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتاتا ہوں۔ زرداری صاحب کی ایک پرسنالٹی ہے نا جو انہوں نے سالہ سال بلڈ کی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی ایک پرسنالٹی تھی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی شخصیت کو بلڈ کرتے ہیں میڈیا میں۔ مطلب میں اگر زرداری صاحب کے پاس جاؤں، فرض کریں، اور میں زرداری صاحب کے پاس جا کے کہوں کہ زرداری صاحب آپ ایک بہت ہی اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ اس دور کے مجتہد لگتے ہیں مجھے، اور میں بس آپ کا عقیدت مند ایسا ہوں، آپ کی دیانت کا، اور آپ جیسا کوئی تو یہاں تک میں بولوں گا نا تو، اور یہ میں بڑا آپ کو یعنی صحیح انداز میں بتا رہا ہوں، زرداری صاحب کہیں گے ایک منٹ ادھر ہی رک جا بھائی، مجھے بتا کام کیا ہے تیرا، سیدھے اسی کہیں گے کام کتنا ہے، کیا تو نے کتنے رکھنے، میں نے کتنے رکھنے، سیدھی بات کری، کیا بک بک کر رہا ہے، یہ بند کر ادھر ہی، وہ یہ نہیں سنے۔ میاں صاحب کا معاملہ دوسرا ہے۔ میاں صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب نے جو اپنی شخصیت بنائی ہے اتنے عرصے میں، اتنے 20 25 30 40 سالوں میں، وہ میاں صاحب نے شخصیت دوسری بنائی ہے۔ میاں صاحب کی جو شخصیت ہے، ان کی جو تصاویر، میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، میاں صاحب کی تصاویر میں وہ بڑے محتاط رہتے ہیں کہ میری تصویر کیسے آتی ہے پبلک کے سامنے۔ تصویر ان کی آئے گی تو وہ بیٹھے ہوں گے، نماز پڑھ رہے ہوں گے، مسجد میں بیٹھے ہوں گے، عرس پہ بیٹھے ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب داتا صاحب پہ دعا مانگ رہے ہوں گے، مساجد میں ہوں گے، مطلب آپریشن کے لیے جا رہے ہیں تو اس وقت بھی خاص ایک تصویر ریلیز ہوگی جس میں والدہ ویسے پیار کرتی ہوں گی ہر بچے کو، لیکن میاں صاحب خاص والدہ نے ہاتھ پیرا میاں صاحب کا تصویر اتارو، تصویر میڈیا جاری ہو گئی۔ مطلب میاں صاحب کی ایک شخصیت، خانہ کعبہ، مدینہ منورہ، مطلب دنیا ادھر کی ادھر جائے، آخری 10 دن خانہ کعبہ میں حرم شریف میں گزاریں گے، میاں نواز شریف نہیں آئیں گے پاکستان، اللہ تعالیٰ کے بس دربار میں حاضری۔ اب مسئلہ ہے کہ اب وہ سارا کا سارا زبردست ہو گیا معاملہ 126 دنوں میں۔ وہاں تو سعودی عرب میں وہ حرمین شریف فین سے زیادہ تو لوگ کہیں گے فیکٹری تھی بھائی، آپ اس لیے جاتے تھے کہ فیکٹری ہے وہاں پہ، وہ تو گلف، وہ تو سعودی عرب میں فیکٹری دیکھنے جاتے تھے اپنی ساکھ ڈار۔ اچھا لوگ سوچتے تھے کہ ساکھ ڈار کیوں ہوتا ہے صاحب، اب لوگ پوچھیں گے اچھا اس لیے ہوتا ہے ساکھ ڈار کہ وہ تو فیکٹری دیکھتا تھا، وہ باقی وزیر کیوں نہیں ہوتے تھے مدینہ شریف میں؟ دیکھنا سوال تو اٹھائیں گے نا لوگ، باقی اچھا آپ سمجھ میں آیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو 126 دن میں زبردست ہوا ہے سارا، اب اس کے بعد تو دیکھیں بیگم کلثوم نواز صاحبہ نے کہا ہوگا کہ وہ کہا ہوگا، اور خبر بھی ہے، اور ان کا ہوگا انف، بس کرو بھائی، بس کرو، ادھر ہی رکو، سب ادھر ہی رک جاؤ۔ اور یہ کافی تماشا ہو گیا، یہ بچے ہیں، یہ بیٹی ہے، یہ آپ کی والدہ ہے، بھائی ہے، اور میاں شریف صاحب دیکھیں نا، والدہ بھی تو وہ بھی تو دیکھ رہی ہے نا، ان کو بھی تو بتا رہا ہوگا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے نیچے، اور کہیں شہباز شریف صاحب کو ذکر خیر ہی نہیں آ رہا۔ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں 4 ارب روپیہ قرضہ جنہوں نے لیا انہیں نہیں چھوڑیں گے، کس کو نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ پرانی گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اس گورنمنٹ کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ اسحاق ڈار کس کی؟ جنہوں نے ملک کو لوٹا ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، کس کو نام لینا، کس نے لوٹا، ان سے تو معافی مانگ کے آئے تھے کراچی جا کے شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار کو نہیں چھوڑیں گے، کس کو نہیں چھوڑیں گے؟ بولے وہ روز بیان دیتے ہیں، شہباز شریف صاحب اسمارٹ کھیل رہے ہیں، جنہوں نے ملک لوٹا ان کو میں نہیں چھوڑوں گا، قرضے معاف کروائے میں نہیں چھوڑوں گا، کراچی جا کے زرداری صاحب سے معافی مانگ چکے ہیں، تو پھر کس کو کہہ رہے ہیں؟ جی کس طرف اشارہ ہے؟ کہاں نام نہیں لے رہے نا، کسی کا نام تو لینا، زرداری صاحب کہیں، گیلانی صاحب کہیں، کو پتہ چلے نا، راجہ پرویز اشرف کہیں، کچھ تو کہیں۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کمیشن بنتا ہے، تو دیکھیں نا کمیشن اگر بنتا ہے تو کمیشن پھر یہ معاملہ آگے پھر وہی حدیبیہ پیپر کھولو، کہاں سے فیکٹری آئی تھی، کیسے بنی تھی، یہ خود یہاں پر وہ گھیر گھار کے کیس کو ایسی جگہ لے کر آ گئے ہیں
کہ نااہلیت ہوتی ہے نا ایک دن, وہ کہتے ہیں نا کہ بس وہ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک بس وہ کہتے ہیں نا انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے چلتا پھرتا عزت سے ایک سانس میں لے جا. انسان یہ دعا کرتا ہے مطلب مجھے آخر میں مطلب مجھے لوگوں کا محتاج مت کر, مجھے ذلت نہ آخر میں اٹھانی پڑے, مطلب یہ صورت ہے عزت سے. اب مسئلہ 126 دن میں دھبڑدھوز ہو گیا معاملہ. یہ کیا ہے وہ ہے, یہ کیا ہے قطری خط ہے, وہ قطری خط قطر سارا سائڈوں پہ. بائی دا وے یہ اب مجھے نہیں پتا کہ آئی ایس پی آر اس پہ بات کرتا ہے نہیں کرتا, یہ میری اپنی اطلاع یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ قطر جو آرمی چیف گئے تھے, آرمی چیف سے نہیں, ان کی ڈیلیگیشن میں سے کسی نے وہاں پر کانٹیکٹ کر کے کہا کہ یہ ذرا قطر وطر کے خط وطر تھوڑا خیال کریں یہ وہ, تو انہوں نے کہا جی معاملہ تو عدالت کے اندر ہے. یعنی اسٹیٹ سوال چلا گیا, ہمارا کوئی تعلق سیاست سے نہیں, عدالت کا معاملہ ہے, اور اب فوج کا تعلق ہونا بھی نہیں چاہیے اس مسئلے سے. لیکن اب وہ اتنے انویسٹمنٹس ہیں, کاروباری شخصیات ہیں, باہر کا پیسہ ہر سیاستدان نے اپنے ساتھ ایک گورا رکھا ہوا ہے, یا ایک جو ہے وہ عربی رکھا ہوا ہے, یا کوئی دوسرا رکھا ہوا ہے, یا کوئی برٹش رکھا ہوا ہے, یا کوئی عجیب وہ ان کا ایک بزنس پارٹنر بنا ہوا ہے جو ان کے کام وہاں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. لیکن آف شور کمپنیوں میں بھی کوئی نکل رہا ہے. اب مصیبت یہ ہے کہ اس کے اندر یعنی چلے وہاں وہ ویسٹ میں تو یہ کام پروفیشنلی ہوتا ہے, یہاں تو رائل فیملیز کے ساتھ پارٹنر بنے ہوئے ہیں, زمینیں بیچی ہوئی ہیں, فلاں کیا ہوا ڈھماکرا, تو وہ ایک عجیب و غریب صورتحال بن رہی ہے. اب ایسی جب صورتحال بن جاتی ہے تو وہ بھی جان چھڑاتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ ان کی مصیبت, ان کی عدالت پتہ نہیں کیا کرنے جا رہی ہے ساکھدار کے ساتھ, یار ہمارا تو نام الگ کرو, وہ جاسم کوئی اور تھا, یہ جاسم نہیں تھا. اس جاسم نام کے کئی بچے تھے اس خاندان میں, جاسم تو کئی بچے ہو سکتے ہیں نا, ایک ہی عرب خاندانوں میں تو ایک ہی ہوتے ہیں نا, فلانا بن اللہ, وہ کہیں گے یہ بچہ نہیں تھا, وہ جاسم کوئی اور تھا, یہ قطری خط کوئی اور تھا, وہ کچھ بھی کبھی قطر ہے, قطر ہے, ٹھیک ہے نا, وہ قطر کچھ بھی کہتے ہیں, وہ کہیں کہ یہ کوئی اور جاسم تھا, یہ تو خطی جعلی تھے. کوئی حقدار اگر جعلی کر سکتے ہیں تو یہاں وہ قطری شہزادے نے ہمارے نے کیا غلطی کی ہے, اس کو بھی دھوکا ہوا, یہ تو تھا ہی نہیں, وہ جاسم تو بڑا نیک آدمی ہے, یہ کوئی اور بچہ ہے, وہ اور جاسم تھا, وہ کھو گیا تھا, وہ بڑے میاں شریف صاحب کے ساتھ ان کے خاندان کے وہ بچہ پھر میلے میں نکل گیا تھا, میلے میں بچھڑ گیا تھا, وہ کوئی اور کہانی میں نے قطری انہوں نے اپنی جان چھڑانی ہے بیچ میں, تو انہوں نے آلریڈی چھڑا لی ہے, اب کوئی قطری کا خط فائدہ نہیں آ رہا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پوری صورتحال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ. اب نوٹ کریں نا, میاں صاحب ریلیکس ہو گئے, میاں صاحب نے کو یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ پی آئی ڈی اب وہاں کمیشن اگر کام شروع کرتا ہے اور اپنے انڈر لے لیتا ہے نیب کو اور باقی کو, یہ تو ہوگا نا کم سے کم, چلیں یا تو یہ ہوگا کہ وہ نااہلیت, وہ تو ایکسٹریم فیصلہ ہوگا, اسٹیپ ڈاؤن کروا دیتے ہیں تو پھر بھی ایک عجیب معاملہ ہوگا, متبادل وزیر اعظم بن گیا تو پھر تو ہاؤس آف کارڈ ہوا, ایسے گرے گا, تر کر کے گرنا شروع ہو جائے گا سارا. اور نیا وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب اپنے بھائی پہ اعتبار نہیں کرتے تو ایاز صادق پہ کریں گے یا احسن اقبال پہ کریں گے. جی دیکھیں نا, احسن اقبال پہلا کام یہ کریں گے کہ ممنون حسین سے ملیں گے اور کہیں گے, یا کوئی بھی ہو, احسن اقبال صاحب کو چھوڑ دیں, آپ لے لیں یہاں پہ شہباز شریف کو ہی لے لیں, آپ شہباز شریف صاحب کو ہی لے لیں, خاندان میں جو رولے رپے چل رہے ہیں سب وہ الگ کہانی ہے, اس میں نہیں جانا چاہ رہا. آپ شہباز شریف صاحب کو لے لیں, شہباز شریف صاحب ملیں گے ممنون حسین صاحب سے, اور ممنون حسین صاحب سے کہیں گے سر وہ آپ جو کہتے تھے نا کہ جو چوری کرتا ہے اس کا چہرہ منحوس ہو جاتا ہے, تو میں کیا کروں. منحوس ہو جاتا ہے, یہ پاناما تو اللہ کا عذاب تھا, میں نے تو کہا تھا یہ توڑ دو اسمبلیاں, توڑو, مجھے لکھو, وہ خط لکھیں گے اسمبلیاں توڑو. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اس صورتحال میں نہ مردم شماری ہوئی ہے, مردم شماری تو بھی ہونی ہے, اور میں بتاؤں آپ یہ فوجی عدالتوں پہ غیر سنجیدہ, یہ انتخابی اصلاحات پہ غیر سنجیدہ, یہ وہاں سے آئی ڈی پیز نے شفٹ ہونا تھا اس پہ غیر سنجیدہ, یہ توہین رسالت پہ غیر سنجیدہ, یہ سارے اہم نیشنل پلان کے سارے معاملات پہ غیر سنجیدہ. وہاں افغانستان میں این ڈی ایس کا چیف چینج ہوا ہے دوبارہ, امرت صالح کو پوزیشن دی گئی ہے, بریک کے بعد بات کروں گا, اس پہ خاموشی, ہر طرف خاموش. اب ان حالات میں مردم شماری کروائیں گے تاکہ مزید جھگڑا ہو, مزید لوگوں میں تناؤ پیدا ہونا شروع ہو, اور 2 لاکھ فوج کو لا کے کھڑا کر دیں گے ملک کے اندر. یہ سنجیدہ, آپ کو سنجیدہ لوگ نظر آ رہے ہیں اس وقت یہ باتیں کرتے ہوئے, جو 4 دن پہ ان کے فوجی عدالتیں بن نہیں رہی, اور آج آگے مردم شماری کروائیں گے بیٹھ کے, ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھے ہوئی پریس کانفرنس کر رہی ہیں ہماری بہن. یہ کیا تماشا ہے, ڈان لیگ پہ آپ بریک لیں. جی بالکل ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بریک سے آ کر ہم ڈسکس کریں گے مردم شماری جو کہ 15 تاریخ کو ہونے جا رہی ہے, اور اس کے لیے انتظامات مکمل ہو چکے ہیں, اور آج بلال بھٹو زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ اجازت دے یا نہ دے ہم جلد سے ضرور کریں گے, اس پر بھی بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا. مردم شماری سیاسی تنازعات کو کھڑا کرے گی نا ملک میں, اور جب آپ فوجی عدالتوں پہ نہیں آمادہ ہو رہے, انتخابی اصلاحات پہ نہیں ہو رہے, آپ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہو رہے, آپ افغانستان پالیسی پہ نہیں ہو رہے, تو پھر آپ یہ مردم شماری جس کے نتیجے میں آپ کے بجٹ نکلتے ہیں, پیسہ کھایا جاتا ہے سارا کا سارا, اور صحت کا حال, کچرا, بلدیاتی حلقہ بندیاں کیسے ہوں گی, تو صوبائی کیسے ہوں گی, تو یہ ساری تو یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا سارا. یہ ایک غیر سنجیدہ ان کا قدم ہے آج اٹھایا انہوں نے, اور ایسے اٹھایا زبردستی میں. مطلب نا توجہ ہٹاؤ کہ مردم شماری پر 3 ماریں گے, انہوں نے خود ہی اس کو متنازع بنانے, جیسے انہوں نے یہ اس کے اوپر معاشرے کو لڑانے کی کوشش کی ہے. ذہن میں ان کے یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ پابندی لگائی جائے, لیکن ہم پیچھے بیٹھے تھے, ہم کیا کریں جی, وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے, فساد ہو گیا, دیکھیں نا وہ بالکل وہ یوٹیوب والا کھیل, بالکل یوٹیوب والا کھیل, ہونا کچھ اور تھا, بند انہوں نے پوری یوٹیوب کر دی تھی. اب یہ بجائے اس کی ان پیجز کے پیچھے جائیں, بلاگر اس پہ چھپیں, عدالت نے کہا جی ہم کیا کریں, پورا سوشل میڈیا بند. یہ ان کے ذہن میں, تو لوگ ان کو پہلے ہی میرے خیال سے زبردست کر دیں ان کے آئیڈیا کو, تو بہتر ہے. دوسرا جو ایک اور مسئلہ, ایک تو پیناما کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا اور چیزیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں, لیکن ایک اور آج بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل آیا ہے ہمارے پاکستان کے جو سابق سفیر ہیں حسین حقانی صاحب واشنگٹن میں, اور واشنگٹن پوسٹ میں ان کا آرٹیکل ہے, اور وہ اس میں انہوں نے جو ٹرمپ کی ٹیم کے لوگ رشینز کے ساتھ مل رہے ہیں, تو وہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تو کیا ہو گیا, یہ کیا مسئلہ ہے, کہ اور ہمارا تو کام یہی ہوتا ہے, ڈپلومیٹس ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, اور اس میں وہ اپنا بتا رہے ہیں کہ وہ ان کے دور میں کیا ہوا, اور اس میں انہوں نے جتنی باتیں کی ہیں وہ باتیں درست ہیں. وہ انہوں نے لکھا ہے اس میں, انہوں نے کہا ہے کہ میں مشرف صاحب کے دور میں باہر چلا گیا تھا, اور باہر واشنگٹن میں جانے کے بعد میں نے جو ہے وہاں پہ مکمل طور پہ اپنے تعلقات بحال کیے, وہاں پہ کانگریس کے لوگوں کے ساتھ بھی اور باقی لوگوں کے ساتھ بھی. اچھا, اب وہ یہ کہہ رہے ہیں, حسین حقانی صاحب کا جو آرٹیکل ہے, حسین حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست بنے کانگریس میں بھی, اور میرے خیال سے حقانی صاحب کی کوئی بہتر تصویر ہو تو وہ لگائیے جی, اب میرے دوست بنے کانگریس میں بھی, اور وہاں پر ریپبلکن پارٹی میں بھی, ڈیموکریٹک پارٹی میں بھی, ہر جگہ. تو وہاں پر اس دوران کیا ہوا کہ پاکستان میں زرداری صاحب کی اور گیلانی صاحب کی حکومت آ گئی, اور زرداری صاحب کی اور گیلانی صاحب کی حکومت آئی تو 2-3 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہاں پہ ریکویسٹ ہوئی, اگر اس کو بڑے پیج پہ کر دیں گے تو زیادہ اچھا ہو جائے گا, وہ وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پھر یہ ریکویسٹ ہوئی کہ ہمیں پاکستان میں اوباما ایڈمنسٹریشن کو مدد چاہیے, انٹیلیجنس آپریٹیوز جو کہ حساس ادارے ان کے CIA یا باقی جو لوگ ہیں ان کو, اور جو ان کے جو باقی اہلکار ہیں. اچھا, اب وہ لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے وہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بعد میں فوج کے ساتھ میری تلخی پیدا ہوئی اور مجھے استعفیٰ دینے پہ مجبور کیا گیا, لیکن میں نے جو بھی کچھ کیا میں نے اپنے سویلین قائدین کو اعتماد میں لے کے کیا. یعنی زرداری صاحب, اچھا گیلانی صاحب تو بیچ میں تھے ہی نہیں نا. دیکھیں, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر اہم ترین جو اگر گورنمنٹ کئی بحرانوں سے بچی ہے نا, تو حسین حقانی صاحب کی وجہ سے بچی ہے. اب حسین حقانی صاحب جو ہیں, اور وہاں پر حسین حقانی صاحب کا ایک اہم کردار رہا ہے لابنگ بھی, جو یہ جو محترمہ کے دور میں بھی جو لابنگ ہوئی ہے, اور جو سارا اس میں حسین حقانی صاحب ان کو بہت عام رول تھا. اچھا, اب حسین حقانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز اس وقت کے سیویلینز کو میں نے آن بورڈ لیا, میں نے اس وقت کے سیویلینز کو آن بورڈ لے کے اجازت دی کہ گراؤنڈ کے اوپر جا کے اسامہ بن لادن کو وہ نیوی سیل پکڑے, CIA کے لوگ جائیں, باقی لوگ سارے جائیں, انہوں نے جا کے پکڑے. اچھا, اور اس کے اوپر بعد میں فوج مجھ سے ناراض ہو گئی. اب یہاں پر اس موقع پہ یہ آرٹیکل آ گیا. اچھا, ابھی وہ اینٹوں سے اینٹیں بھی نہیں بھولے لوگ, ابھی اور مسائل ہیں. حسین حقانی صاحب کا یہ آرٹیکل ظاہر ہے کل پبلش ہوگا, میں نے صبح پڑھا, میں نے کہا یہ تو بڑی ایک انٹرسٹنگ بات انہوں نے لکھی ہے کہ سویلین لیڈرشپ کو انہوں نے آن بورڈ لے کے سارا کام کیا, اور اس بات پہ فوج ناراض. اب اس کے اوپر گیلانی صاحب یہاں پہ موجود ہے, انہوں نے گیلانی صاحب کو بھی ذکر کیا ہے اور زرداری صاحب کو بھی ذکر کیا ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اس پہ پیپلز پارٹی وضاحت کرے کہ کیا ان کو پتا تھا, اور کیا ان کی مرضی سے ہو رہا تھا, تو کیا پھر جنرل کیانی کو نہیں پتا تھا
یعنی یہ جو ویزے ایشو ہو رہے تھے حقانی صاحب کا، اس کے اوپر اس آرٹیکل پہ واشنگٹن پوسٹ کا آرٹیکل ہے، اس کے اوپر وضاحت آنی چاہیے زرداری صاحب کی براہ راست، جی بالکل، گیلانی صاحب کی آنی چاہیے کہ کیا میں آن بورڈ تھا، کیا کیانی صاحب نہیں تھے. اچھا اگر جنرل کیانی نہیں تھے تو پھر امریکنز کو ویزے بغیر کلیئرنس کی ایشو ہو رہے تھے. وہاں دیکھیں ایک کلیئرنس بھی تو ہوتی ہے نا، جی بالکل، ایک سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے، باہر کے ملک سے ویزا ایشو ہوتا ہے. وہ ویزے ایک خاص مرحلے پہ جا کے رک بھی گئے تھے، وہ دھڑا دھڑ لیکن پھر فوج نے روک بھی لیے تھے. وہ کس مرحلے پہ روکے تھے؟ تو میرا خیال ہے حسین حقانی صاحب کے اس آرٹیکل کے بعد مزید سوالات پیدا ہوں گے اب، اور سوالات جو ہیں ان کا جوابات، ان کے جواب دینا بڑا لازم ہے کہ وہ ویزے جو تھے وہ گیلانی صاحب کی نالج میں تھے، زرداری صاحب کی نالج میں تھے، کیا انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو نہیں بتانا، یا فوج کو پتا نہیں تھا؟ کہ جو حسین حقانی صاحب کا آرٹیکل ہے اس نے بہت سے سوالات اٹھا دیے. نہیں آرٹیکل میں اس میں غلطی کوئی نہیں ہے، اس میں غلط بات نہیں ہے، لیکن سوال اٹھا دیے ہیں کہ زرداری صاحب یہ بیان کریں. دیکھیں یہ حسین حقانی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے سول لیڈرشپ کو آن بورڈ لیا تھا اور اسی لیے فوج نے ہٹایا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب، کیانی صاحب آن بورڈ، یعنی یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر زرداری صاحب کہہ رہے تھے حسین حقانی صاحب کو، اور گیلانی صاحب کہہ رہے تھے حسین حقانی صاحب کو، اور کیانی صاحب کو نہیں بتا رہے تھے، اور کیانی صاحب کو پتا نہیں تھا. یہ کیا ہے چکر؟ اس کے اوپر میرا خیال یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کی قیادت کو وضاحت کرنی چاہیے کہ واشنگٹن پوسٹ میں حسین حقانی صاحب نے ایک پنڈورا باکس کھول دیا، اور بڑے کمال کے ٹائم پہ کھولا، بڑے کمال کے ٹائم پہ کھولا. اور انہوں نے بات دیکھیں، جو لین پنیٹا آیا تھا نا وہ تو ان کے ذاتی، حسین حقانی صاحب کے وہاں پر جتنے کانٹیکٹس بنے اس میں تو آج تک ہیں، میرا خیال ہے وہ پاکستان کے موجودہ سفیروں کی بھی نہیں ہے. لیکن ویل کنیکٹڈ آدمی ہے وہ، ہٹسن انسٹیٹیوٹ میں ہو جہاں ویل کنیکٹڈ آدمی ہے. اب تو لیزا کرٹس آ گئی ہیں تو وہ ان کے، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ اور ان کے جو آپ کہنا چاہیے کہ ان کی لابی اسٹرانگ ہوئی ہے. لیکن بات یہ کہ پیپلز پارٹی کی قیادت اس مرحلے پہ، یعنی یہ تو ایک حسین حقانی صاحب نے اس وقت یہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے ان کو ڈسون کر دیا تھا کچھ پہلے، ہمارا تعلق ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہمارا تعلق ہی نہیں حسین حقانی صاحب سے. اب حسین حقانی صاحب نے ایک منٹ ٹھہر جاؤ بھائی، انہوں نے آرٹیکل ڈالا کہ نہیں آپ سے پوچھ کے کر رہا تھا میں سارا کچھ، آپ بیٹھے ہیں کراچی میں، اسلام آباد میں، وہاں بیٹھ کے ڈاکٹر عاصم سے مل رہے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، میں نے جو بھی کیا آپ سے پوچھ کے کیا تھا بھائیو، ذرا ادھر بیٹھ کے ذرا جواب دے دو. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی قیادت اب لوگ پوچھیں گے زرداری صاحب اور گیلانی صاحب سے کہ کیا آپ کے علم میں تھا یا نہیں تھا. جی بالکل ڈاکٹر صاحب، جو کچھ حسین حقانی صاحب. بالکل ڈاکٹر صاحب شکریہ. ناظرین کل دوبارہ ملتے ہیں اسی وقت نئی خبروں کے ساتھ، نئے تجزیے کے ساتھ. میں شیخ کی طرف سے خدا حافظ. شکریہ ڈاکٹر صاحب. اپنا دوستوں رشید احمد گردنواں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.